أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أوعدك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمّاه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله.
فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمّاه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخلا معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا
مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. فقال النبي الثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل. माशाअल्लाह ये निहाल
تلاوت قرآن سے آج کا پروگرام کا آغاز کر رہے تھے اور اس کے بعد حدیث قصہ کی بھی تلاوت کی۔ اب میں گزارش کروں گا آپ کی عباس حسن اور ان کے ساتھی مرثیہ پیش کریں۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ شب شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے۔ اما صلی علی محمد۔ تو عباس حسن صاحب مرثیہ پیش کر رہے ہیں آج کی شب کی مناسبت سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں۔ عباس حسن صاحب بآواز بلند صلوات اللہ صلی علی محمد۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی، گل ہو گیا گل ہو گیا چراغ مگر روشنی خیمے فرات سے تو ہٹائے گئے مگر عباس عشق غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ، بے چین دل تھے حضرت باقر کی یاد میں، سامان غم تھا فرق پاک اعتقاد میں، تھا جشن عید خانہ اہل اناد میں، گویا بہار آئی تھی باغ مراد میں، گویا بہار آئی تھی باغ مراد میں، خوش تھے کہ بار وارے شجر مدعا ہوا، ایک تازہ گل علی کے چمن سے جدا ہوا، ایک تازہ گل علی کے چمن سے جدا ہوا، دن رات اہل شیسی تدبیر میں تھے، خیر البشر کا نام مٹا دے وہ روسیا، پر خلق رہ نہ سکتی تھی بے حجت لا، بخشا خدا نے جعفر صادق کو سجا، بخشا خدا نے جعفر صادق کو سجا، جو ہر کشائے تخت کرامت ہوئے حضور،
تخت امامت ہوئے حضور رونق فضائے تخت امامت ہوئے حضور قرباں ملک تھے جعفر صادق کی شان پر حافظ فدا تھے مصحف ناطق کی شان پر مولا تو جان دیتے تھے خالق کی شان پر معشوق کو بنا عاشق کی شان پر معشوق کو بنا عاشق کی شان پر زباں ہر ایک منافق کی ہو گئی عالم میں دھوم ملفت صادق کی ہو گئی عالم میں دھوم ملفت صادق کی ہو گئی معصوم کی خزائے الہی پتھی نظر کیوں کرنا ہو حسین سے صابر کے تھے جگر ہے آشکار ہمت شبیر نامور پردیس میں لٹا دیا آباد اپنا گھر پردیس میں لٹا دیا آباد اپنا گھر راہ خدا میں دل کو سنبھالا امام نے اولاد زبا ہو گئی آنکھوں کے سامنے اولاد زبا زبا ہو گئی آنکھوں کے سامنے باخر کے لختے دل کو نہ آیا کبھی غضب تابع خدا کے حکم کا تھا سرور عرب کرتا تھا صبر ناصر دین حبیب رب دیتا تھا صدمے آپ کو منصور بے ادا دیتا تھا صدمے صدمے آپ کو منصور بے ادا فرعون عصر پھر گیا فخر کلیم سے کینا تھا سنگ سخت کو در یتیم سے کینا تھا سنگ سخت کو در یتیم سے رہتی تھی اس کو شام و سحر فکر قتل شاہ جلتا تھا آفتاب امامت سے روسیا تھی آرزو کے خانے حیدر ہو پھر تباہ ہو بے امام خادم سلطان دی پناہ ہو بے امام خادم سلطان دی پناہ سادات مبتلائے بلائے عظیم ہو جعفر و ختم موسی کاظم یتیم ہو جعفر و ختم موسی کاظم یتیم ہو حق کے ولی کا دشمن جانی تھا روسیا سب آفتوں سے بچ کے وطن میں جب عائشہ وہ ظلم ہو گیا کہ مدینہ ہوا تباہ انگور میں امام کو دلوایا زہرا انگور میں امام کو دلوایا زہرا سر رضا دی کا جب حال ہو
سبز باغ دین کا پامال ہو گیا سر سبز باغ دین کا پامال ہو گیا حضرات تاریخ وار مرثیہ آج کی شہادت کی مناسبت سے عباس حسن صاحب پیش کر رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت انداز سے مرثیہ پیش کیا اور چند بند مختصراً امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے کے کچھ بند میں پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ چھٹے امام کی شہادت کی مجلسوں میں اکثر علماء بھی شہادت کے بعد امام حسین کے غم کو یاد کرتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے میں گزارش کروں گا کہ سید محمد اور میثم صاحب تشریف لائیں۔ عظمت آپ اللہ صلی اللہ محمد فاتحہ۔ معظم صاحب اور دیگر مومنین جو پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ماحول بنا لیں، اس کے بعد قبلہ مجلس پڑھیں گے۔ آگے آ جائیں آپ لوگ۔ جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں، قبلہ دین نے کیا قصد عبادت، شکل محراب بنی تیغ شہادت، شکل محراب بنی تیغ شہادت رن میں، بول ہوا اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں، تیغوں کے سائے میں شبیر اذاں کہتے ہیں، تیغوں کے سائے میں شبیر اذاں کہتے ہیں، آئی آواز کی سب رتبائی سے ہم نے صلبِ شہ مردہ سے اسے خلق کیا، جب یہ پیدا ہوا تو منہ سے میرا نام لیا، کیوں نہ ہو ایک نے میری فاطمہ کا دودھ پیا، کیوں نہ ہو ایک نے میری فاطمہ کا سنا ساخ، کیوں نہ ہو میرے محمد کا نواسا، کیوں نہ ہو میرے محمد کا نواسا ہے، یہ ہے وہ فرض کی تنہائی ادا کرتے ہیں، میرے عاشق شمشیر پڑھا کر سر قلم ہوتا ہے وہ شکر خدا کا،
بڑھوا تم بھی جانا کہ رسولان سلف تم بھی جانا کہ رسولان سلف نیم بسمل نے دو باتیں جو کہا بیس میں تیر مارا ابو ایوب نے لب پر درس سیدانیاں چلائی کہ انا ہے یہ ظلم نمازی پہ آیا زن ہے یہ ظلم نمازی پہ آیا واجب القتل کو ہے آب و غذا کی جان ذرا کو نہیں فرض خدا کی جان زہرا کو نہیں فرض خدا کی زینت خرش خدا خاک پہ افتاد آخری بند کی ٹائم زینت عرش خدا خاک پہ افتاد نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجاد شمر خنجر لیے بالین پہ استاد کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی ذات کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ قد سجدے کا ادھر قبلہ دی کا قد سجدے کا ادھر قبلہ دی کا نیت ذبح ادھر شمر لائی کا نیت ذبح ادھر شمر لائی کرتا ہے جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں حضرات مومنین، جیسا کہ آپ کو علم ہے، بار بار بیان کیا جا رہا ہے، یہ شہادت کی شب ہے اور ایک ایسے رہنما کی شہادت کی شب ہے جس نے صرف ہمیں مذہب کا راستہ نہیں سکھایا، تمام اہل تشیع اور اہل سنت کے تمام مذاہب کے یہ رہنما رہے ہیں۔ جتنا مجھے علم ہے اس کے حساب سے امام حنفی اور امام مالک جو حجاز میں اس وقت عالم دین تھے، ان کے استاد تھے چھٹے امام، اور امام شافعی اور امام حنبلی انڈائریکٹ ان سے علم کا فائدہ اٹھایا حنفی اور مالکی کے ذریعے۔ 4 مصرے اسی مناسبت سے پیش کرنا چاہوں گا۔ محمد و آل محمد صلوات۔
ستاروں کی چمک میں ہے ضیائے حضرت صادق، ستاروں کی چمک میں ہے ضیائے جعفر صادق، ہوئی ہے خلق یہ دنیا برائے جعفر صادق، ہوئی ہے خلق یہ دنیا برائے جعفر صادق، ہیں بانی آپ مکتب کے اسی ایک بات کی خاطر، تمام مکتبوں ہیں بانی آپ مکتب کے اسی ایک بات کی خاطر، نہیں کہ کوئی میرا مرشد سوائے جعفر صادق، نہیں کوئی میرا مرشد سوائے جعفر صادق، حنفیہ شافعی ہوں حضرت مالک ہوں یا حنبل، حنفیہ شافعی ہوں حضرت مالک ہوں یا حنبل، علم کی ہے بچھی سر پر عطائے جعفر صادق، ان تمام مذاہب کے رہنما کے استاد کا نام ہے امام جعفر صادق، پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمارے آپ کے درمیان جناب مولانا سید قاصد عباس الحسینی صاحب موجود ہیں، اور ان کے کسی تعارف کو محتاج نہیں ہے۔ ابھی آپ نے شعبان میں ان کی جشن سنی تھی، اور جن لوگوں نے بھی سنا تھا دور دور تک تعریف کر رہے تھے، وہ ان کی مدح کر رہے تھے، اور ایک ابھرتے ہوئے ستارے ہیں۔ نجف میں 8 سال سے زیادہ کا وقت گزارا ہے، تعلیم حاصل کی ہے، اور کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے تو ان کی خطابت بہت ہی اچھی لگتی ہے، اور مجھے یقین ہے آپ سب کو بہت اچھی لگتی ہوگی۔ ان کے استقبال کے لیے، چونکہ امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ میں نے بعد میں پیش کیا ہے، 4 مصرے ان کے استقبال کے لیے، اور پھر میں ان سے گزارش کروں گا۔ بڑھ گئی مظلومیت سے اور کچھ شان حسین، بڑھ گئی مظلومیت سے اور کچھ شان حسین، اور فطرت انسانیت ہے مرثیہ خوان حسین، فطرت انسانیت ہے مرثیہ خوان حسین۔ ایک ششماہا ہے چشم اہل ظاہر میں مگر، ایک ششماہا ہے چشم اہل ظاہر میں مگر، دولت معصومیت ہے زیر دامان حسین، دولت معصومیت ہے زیر دامان حسین۔ اب بلا کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا قبلہ ممبر پہ آئیں، آپ سے گزارش ہے بآواز بلند صلوات، لا صلی علی محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام، صلى على الحمد لله كما هو أهل، والحمد لله على كل حال،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين مالك قاب قوسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وجلالتهم وولايتهم وعطشهم وأتباعهم وعلمائهم وشيئتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكروها وأكثرهم الكافرون. صلوات. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان آل محمد و سوگواران امام مظلوم، آج جس امام سے آج کی یہ مجلس منسوب ہے، یقیناً یہ پورے تاریخ اسلام کی وہ شخصیت ہے اپنے آپ میں بنا کسی قید کے. اگر خود امام کی شخصیت کو بھی دیکھا جائے بنا کسی نسبت کے بھی، حقیقتاً یہ وہ تاریخ ہے نہ کہ صرف شیعوں بلکہ کوئی بھی انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آج کی تاریخ میں غم منائے یا کسی بھی طریقے سے اس شخصیت کو یاد کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے پاس جو کچھ بھی بنام دین باقی ہے، دین کے نام پہ اگر اس کے پاس کوئی چیز باقی ہے اور وہ اسے اسلام کا نام دیتا ہے، کہ جس میں اپنی فقہ میں وہ اگر نماز رکھتا ہے تو اپنی نماز کے ساتھ وہ شکریہ ادا کرے گا جعفر صادق. اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کے ساتھ شکریہ ادا کرے گا جعفر صادق. اگر وہ حج کرتا ہے تو اس طواف میں شکریہ ادا کرے گا جعفر صادق کا. عزیزان گرامی، دین کا کوئی جز اگر اسے اس جز کا علم ہے تو اس کی وجہ ہے جعفر صادق. اللہم صلی اللہ. خیر، تمہیداً میں نے آپ کے سامنے یہ جملہ عرض کیا، انشاءاللہ آگے یہ بات بھی آئے گی کہ کیوں ضروری ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ کسی کے احسان کو بھلایا نہیں جا سکتا. تو عزیزان گرامی، انشاءاللہ اس بات پہ آنے سے پہلے چند باتیں. اب امام کا ایک بہترین واقعہ، امام کے ایک بہترین روایت امام کی زندگی کی، جس کی بنا پر میں نے اس آیے کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، چونکہ انشاءاللہ معین وقت میں آپ تک کئی پیغامات بھی پہنچانے ہیں، امام کے فضائل بھی بیان کرنے ہیں، امام کے معجزات سے اپنی زندگی کو منور بھی کرنا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہمارا عقیدہ اس ذات کے حوالے سے مضبوط ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی، جس آیے کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، وہ اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ امام کی زندگی کا ایک بہترین واقعہ ہے، اور یہ اپنے آپ میں اگر ہم غور کریں تو اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے، اور جو غلطیاں ہماری روزانہ ہو رہی ہیں، جب میں یہ کہتا ہوں ہماری ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس غلطی سے بچا ہوا ہوں، میں بھی اس غلطی میں مبتلا ہوں، کیونکہ بہت سی غلطیاں ہم، ضروری نہیں ہے کہ بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں عمدن، یعنی جان بوجھ کے، کچھ سہون ہوتی ہیں، کبھی لاشعوری میں ہو جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آئرن مین، لیکن ہم سے کمٹ ہو گئی غلطی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جسے ہم مین نہیں کرتے یا کبھی کبھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جو ہمیں اس طرف متوجہ کرتی رہے، جس کی بنا پر ہمارا راستہ سیدھا رہے، یعنی جس کی بنا پر جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں وہ راستہ سیدھا رہے.
کوئی ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کرتا رہے. جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں میں ایک فیچر ہے جو لین ڈپارٹنگ ہے، اگر آپ لین میں تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں تو گاڑی وائبریٹ ہوتی ہے اور راستے پہ آ جاتی ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو عزیزان کرام بالکل اسی طریقے سے اس ڈسپلن کا نام ہے مجلس اعظم. جب ہماری گاڑی کبھی وائبریٹ ہوتی ہے اور راستے سے ہٹنے کی کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا. بھئی کبھی انسان کی آنکھ لگ گئی، کبھی پلک جھپک گئی اور گاڑی دوسرے لین میں جانے لگی، اور اس موقع پر آپ کا حتی الامکان یہ بڑا موقع ہوتا ہے کہ جہاں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اور یہاں پر وہ فیچر بہت کام آتا ہے کہ گاڑی وائبریٹ ہوتی ہے، آپ متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی اسٹیئرنگ کو صحیح کرتے ہیں اور سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں. تو اب دنیا یہ پوچھتی ہے کہ بھئی یہ سال بھر مجلسیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. بس سال بھر مجلسیں کرنے کی ضرورت ہی یہ ہے کہ جانے انجانے میں جو ہماری زندگی کی اسٹیئرنگ یہاں وہاں مڑتی رہتی ہے، تربیت معصومین کو مد نظر رکھتے ہوئے ذکر معصومین اس مجلس میں کر کے ہم اپنی زندگی کی گاڑی کو صحیح رکھتے ہیں اور صراط مستقیم پر چلاتے ہیں. اللہم صلی علی. تو وہ عزیزان اکرامی وہی بات جو میں نے عرض کی، ابھی قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرون، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی نعمت کو پہچان لیتے ہیں، جان لیتے ہیں. یعرفون، جاننے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں. اللہ کی نعمت کا انکار کر دیتے ہیں. کس موقع پر؟ جاننے کے بعد. اور پروردگار پھر اعلان کر رہا ہے کہ اس میں سے یہ جو انکار کرنے والے ہیں حقیقتاً یہ کیا ہیں؟ یہ کافر ہیں. انہوں نے نعمت کا انکار کیا. اچھا جب یہ بات آتی ہے، زیادہ مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے نا، اس وقت موقع ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایمان کے حساب سے کافر ہو جاتا ہے، یعنی اب یہ ایمان پہ نہیں رہا، اور کبھی خاص اس چیز کے متعلق کافر ہوتا ہے. جب جسے کسی چیز کی قدر نہیں ہوتی تو اس چیز کے متعلق کافر ہوتا ہے. بھائی آپ نے کسی کو بہت بڑی مہنگی برانڈڈ چیز دی، آپ نے کسی کو گوچی کا لوئی وٹون کا کوئی پرس یا کوئی چیز گفٹ کر دی، اب اسے پتہ ہی نہیں کہ کیا چیز ہے، ایک مرتبہ تو اس چیز سے واقف ہی نہیں. اب میں مثال اس لیے دے رہا ہوں چونکہ زمانہ اتنا میٹیریلسٹک ہو چکا ہے، ایسی مثالیں آسانی سے ہم سمجھتے ہیں. اب کسی کو قدر ہے، قدر ہونے کے بعد وہ اس کا انکار کر رہا ہے، تو دنیا کیا کہتی ہے کہ بھائی یہ اس چیز کا کافر ہے، یعنی اس کی قدر ہے اور اس کا انکار کر رہا ہے. یعنی کفران نعمت، آپ نے سنا ہوگا نا، خاص اس نعمت کا کفر کر رہا ہے. کبھی یہ جو کفر ہے یہ خاص اس نعمت کے متعلق ہے، یعنی اللہ نے کوئی نعمت دی، کسی کو دولت دی، اس دولت کی کفر کر رہا ہے وہ، کیونکہ دولت بھی ایک نعمت ہے. کسی کو اولاد ملی، وہ اس اولاد کی قدردانی نہیں کر رہا ہے، تو جب اس کی قدردانی نہیں کر رہا تو اس کے متعلق کافر ہو. اب یہاں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نعمت کو پہچانتے ہیں اور پہچاننے کے بعد اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور اس میں سے یہ لوگ جو ہے کافر ہیں. اب یہاں پھر خداوند کریم جب نعمت کی بات آتی ہے تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کو پہچان ہی نہیں سکتے، تم میری نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے. پھر یہ بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی خداوند کریم یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. تو پروردگار یہ ماجرا کیا؟ ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نعمت کو پہچاننے کے بعد بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں. تو عزیزان کرام جب آتی ہے بات کوانٹٹی کی، دیکھا یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار ایک طرف کوانٹٹی کی بات کر رہا ہے، ایک طرف کوالٹی کی بات کر رہا ہے. جب کوانٹٹی کی بات آئی تو اس نے کہا کہ تم گن نہیں سکتے، تم شمار نہیں کر سکتے کہ ہم نے تمہیں کون کون سی نعمت عطا کی ہے. اب یہاں جب بات کوالٹی کی آئی تو اس نے کہا کہ ان لوگوں نے کوالٹی کو پہچاننے کے بعد بھی اس نعمت کا انکار کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کریم کسی خاص نعمت کی بات کر رہا ہے کہ جس کی کوالٹی کو اس نے سب سے اعلیٰ، سب سے بالا اور سب سے بہتر بنایا ہے. اس نعمت کو دنیا نے دیکھا، دیکھنے کے بعد جانا، جاننے کے بعد پہچانا، اور پہچاننے کے بعد انکار کر دیا. اور وہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے. چونکہ پروردگار نے اتنی نعمتیں عطا کی اور وہی انسان کی زندگی ہے، وہی صراط مستقیم ہے، وہی انسان کا مقصد ہے اور وہی منزل ہے.
اور اسی لیے خداوند کریم یہ بھی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ انا ہدیناہ سبیلا اما شاکر و اما کفورا، کہ ہم نے ان کے لیے راستے کا انتظام کر دیا ہے۔ اب چاہے وہ اس راستے کو پہچان کے اپنا لیں اور اس کا شکر ادا کریں، یا اس راستے کا انکار کر کے کافر ہو جائیں۔ اب یہاں پروردگار نے کیا کہا؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نعمت کو پہچان کے انکار کر دیتے ہیں، اور یہاں جب راستے کی بات آئی تو کہا کہ اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ چاہے راستے کو پہچان کے تم شکر کرو یا اس کا انکار کر کے کفر کرو۔ اب اگر ان دونوں آیتوں کو ملایا جائے تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ پروردگار اس صراط مستقیم کی بات کر رہا ہے، کسی خاص نعمت کی بات کر رہا ہے کہ جس کو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، جس کو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ تو عزیزان گرامی، نعمت کو پہچاننا ہی ایک سب سے بڑا کمال ہے، اور یہ خود اپنے آپ میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کوئی خاص اور سب سے بڑی نعمت کی بات کر رہا ہے، جو اس کے خزانے میں سب سے زیادہ ہائی کوالٹی کی نعمت ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی شو روم میں جائیں، کسی دکان میں جائیں، اور جانے کے بعد سامنے والے سے کہتے رہے یہ دکھائے، وہ کہیں کچھ اس سے اچھا دکھائیے، کچھ اس سے اچھا دکھائیے۔ دیکھیں میں بہت جلدی گزر رہا ہوں چونکہ مجھے کئی باتیں آپ تک پہنچانی ہیں۔ آپ جاتے ہیں دکان میں شاپنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کچھ اس سے اچھا دکھائیے، کچھ اس سے اچھا دکھائیے۔ آخر میں دکاندار جو سب سے بہترین چیز ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کے یہ کہتا ہے کہ وہ یہ سمجھیے کہ میں نے پورا خزانہ آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا، اب اس کے بعد میرے پاس کوئی اس سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ یعنی یہ جتنا بھی میرے پاس دولت تھی یا جو سب سے قیمتی شے تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ کے سب کچھ تمام کر دیا۔ اب یہاں بات جو نعمت کی ہو رہی تھی، اب آپ کا ذہن شاید کسی میدان میں پہنچا ہو کہ پروردگار نے کیا کہا کہ جب بات نعمت کی آئی تو اللہ نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ آج کے دن میں نے تم پہ میری نعمتوں کو تمام کیا، یعنی اس کے خزانے قدرت میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی، غدیر خم کا یہ اعلان اور قرآن کی یہ حدیثوں کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ سلسلہ ولایت اور امامت جو ہے اس سے بڑی نعمت کوئی اللہ کے خزانے میں ہے نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و میں بہت جلدی گزرنے کی کوشش کر رہا ہوں جیسا کہ میں نے عرض کیا، چونکہ ہوتا یہی ہے عزیزان گرامی، یہ بھی ایک ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ مسلسل چلتا تو رہتا ہے، لیکن ان شخصیتوں کا تذکرہ تفصیلاً سال میں ایک یا دو دفعہ ہو جاتا ہے، یا مجلس میں کبھی اگر ایک روایت آ گئی، ایک حدیث آ گئی، جبکہ حقیقتاً پورا دین ہم تک جو پہنچا ہے امام کے ذریعے سے، اور یہ بھی ایک مجبوری ہے کہ ایک ہی مجلس میں یہ ساری بات آپ تک پہنچانی ہے، اور کئی باتیں ہیں انشاءاللہ۔ تو بس بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی نعمت قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ آج ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا۔ کب؟ جب یہ اعلان ولایت ہوگا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو بھائی انشاءاللہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو نعمت کو پہچاننے کے بعد ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب امام کا جو واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جس کی بنا پر میں نے اس آیت کا انتخاب کیا، اب لوگ دو طریقے کے ہوتے ہیں، جو نعمت کی معرفت رکھتے ہیں اس کے بعد انکار کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو نعمت کی معرفت بھی رکھتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے کہیں نہ کہیں ان کے اندر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ انہیں وہ نعمت ہی نہیں لگتی۔ بھئی یہاں یہ میں نے کہا نا کہ ہمارے جو لین ڈسپلن ہمیں کرنا ہے، زندگی کا جو صراط مستقیم کا لین ڈسپلن ہے جس کو فالو کرنا ہے، وہ یہی سب امام کی زندگی کے جو واقعات ہیں کہ جس کو ہمیں مشعل راہ بنا کے آگے بڑھنا ہے۔ اب غور کریں، میں نے کہا نا نعمت سامنے آتی ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ نعمت ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں تو میں بھی اس میں شریک ہوں، میں بھی اس میں شامل ہوں، اور پروردگار ہمیں ایسی غلطیوں سے بچائے۔ اب ہوتا ہے دیکھیں نعمت کی خود معرفت رکھنا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہاں روایت بتاتی ہے کہ امام ایک مرتبہ، ایک روایت یہ ملتے کہ حج کے موقع پہ تھے، ایک میں جو صرف روایت بیان ہوئی، امام ایک مقام پر بیٹھے، ایک چاہنے والا آیا، اور آنے کے بعد امام کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑا
کہا اے فرزند رسول آپ پہ میرا سلام، اور امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد اصحاب کے ساتھ تشریف فرمائے، اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنے میں وہ شخص پہنچا۔ دیکھیں کتنا ضروری ہے کہ ہم نعمت کو پہچانیں، کہ اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہے اس کو پہچانیں، اور پہچاننے کے بعد پھر ہمارا اس نعمت کے لیے کیا ریاکشن ہونا چاہیے۔ چونکہ قرآن کیا یہ کہہ رہی ہے کہ وہ پہچانتے ہیں پھر اس کے بعد انکار کر دیتے ہیں۔ اب یہ انکار ہوتا کب ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ امام کی بارگاہ میں شخص پہنچے، اسی واقعے میں آپ کو اپنے سوالوں کے بھی کئی جوابات انشاءاللہ مل جائیں گے۔ امام کی بارگاہ میں پہنچا ایک شخص، بہت سے لوگ چونکہ امام سے ملاقات کرنے کے لیے لائن لگا کے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے جب حالات تھوڑے بہتر ہوا کرتے تھے، چونکہ امام کی زندگی بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ دوسرے اماموں کے مقابل کچھ زیادہ آسان تھی۔ عزیزان گرامی، ہاں اگر یوں دیکھا جائے کہ دوسرے اماموں کے مقابل اور جو کچھ ہم تک کتابوں میں پہنچا، اگر ہم کتابوں کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے، ورنہ حقیقتاً ہر امام کے لیے ہر روز کسی مسائل سے کم نہیں ہے۔ بلکہ اکثر میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جتنے فضائل بھی ائمہ کے پہنچے ہیں نا، یہ حقیقتاً مصائب کے درمیان میں سے ہم تک پہنچے، ورنہ میرے مولا کا یہ جملہ کہ میرے مولا کی زندگی ایسے گزری امیر المومنین کی کہ جیسے کسی کی آنکھ میں تنکا اور گلے میں ہڈی پھنسی۔ تو اس کا مطلب کیا کہ میرے مولا کی پوری زندگی اتنی مصیبت میں تھی، ان مصیبت میں سے جو تھوڑے تھوڑے جز نکل کے آ گئے اسے علی کہتے ہیں، اور ان اجزاء کا مقابلہ ابھی کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ تو امام کی بارگاہ میں سب بیٹھے ہیں، پھر امام کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچا، پہنچنے کے بعد اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا کہ مولا بہت زیادہ پریشان ہوں، کچھ میری آپ مشکل کشائی کر دیجئے، کچھ میری مشکل کو دور کر دیجئے، بہت زیادہ مقروض ہوں، قرض میں مبتلا ہوں، لوگوں سے جو قرض لیا تھا اسے لوٹا نہیں پا رہا ہوں، بہت پریشان حال ہوں، اگر آپ میری کچھ مدد کر دیتے تو بہت اچھا ہو۔ امام کی بارگاہ میں پہنچا، اپنی اس نے عرضی رکھی، امام کے سامنے پھلوں کا تشت رکھا ہوا تھا، امام نے وہاں سے ایک انگور کا دانہ اٹھایا، ایک انگور کا دانہ اٹھانے کے بعد اس کے ہاتھ پر رکھا، جیسے ہی اس کے ہاتھ پہ امام نے انگور کا دانہ رکھا، اس نے ایک مرتبہ انگور کے دانے کو دیکھا، پھر امام کی جانب دیکھا، دیکھیں تھا چاہنے والا ہی لیکن معرفت کا اس درجے پر نہیں تھا۔ جیسے اس نے انگور کے دانے کو دیکھا، امام کو دیکھا اور اپنی پریشانی بیان کی، فوراً اس کی زبان سے جملہ نکلا، کہا مولا بس یہی، بس یہی۔ اور امام نے اسے دیکھا اور انگور کے دانے کو دیکھا، کہا بس یہی۔ ظاہر سی بات ہے، امام نے کہہ دیا آگے کچھ کہہ نہیں سکتا، کنارے آ گیا، چونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب لائن میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں تو آپ کنارے آ جاتے ہیں۔ اب جو دوسرا شخص تھا وہ امام کے سامنے آیا، اس نے بھی سلام کا، سلام کرنے کے بعد بے عین ہی ویسی ہی پریشانی جو اس کی تھی ویسے ہی پریشانی اپنی بیان کی، کہا اے فرزند رسول، فرزند رسول بے انتہا پریشان ہوں اور بہت ہی مشکل میں مبتلا ہوں، کتنا اچھا ہو کہ اگر آپ میری مشکل کی کشائی کریں، میری مشکل کو دور کریں، میری پریشانی کو دور کریں۔ اب دیکھیے بالکل اسی طریقے سے جیسے اس سے پہلے والے شخص نے پریشانی بیان کی تھی، اس نے بیان کی۔ امام کے سامنے جھولی کو ہلایا، کہا آپ میری اس عرضی کو قبول کریں اور میری پریشانی کو دور کریں۔ بالکل اسی انداز سے امام نے اسی طرح سے ایک اور انگور کا دانہ اٹھایا اور اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ دیکھیں نعمت کو پہچاننا اور پہچاننے کے بعد کیا کرنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بالکل وہ دانہ اٹھایا اور اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اب جیسے ہی یہ دانہ اس کے ہاتھ پہ آیا، اس نے ایک مرتبہ اس دانے کو دیکھا، ایک مرتبہ امام کو دیکھا، پھر آسمان کا رخ کیا، کہا پروردگار تیرا شکر کہ مجھے امام کی بارگاہ سے انگور کا یہ دانہ ملا، امام کی بارگاہ سے انگور کا دانہ ملا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، امام نے فوراً اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ پورا کا پورا پھلوں کا تشت لے جا، یہ پورا کا پورا پھلوں کا تشت لے جا۔ اس نے پورے کے پورے پھلوں کے تشت کو لیا، ایک مرتبہ پھلوں کو دیکھا، امام کو دیکھا اور پروردگار آسمان کا رخ کیا کہ پروردگار اے اللہ تیرا شکر کہ مجھے جعفر صادق کی بارگاہ سے یہ پھلوں کا تشت ملا۔ جیسے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، روایت بتاتے کہ امام نے اپنی دائیں جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ مال تھا، کچھ اشرفیاں تھی، نکالا اور نکالنے کے بعد اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے ایک مرتبہ ہاتھ میں لیا کہ پروردگار تیرا شکر کہ مجھے امام کی بارگاہ سے یہ اشرفیاں ملی۔ روایت کہتی امام نے پھر بائیں جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کے ہاتھ میں جو کچھ نکلا رکھ دیا۔ اس نے کہا پروردگار تیرا شکر کہ مجھے امام کی بارگاہ سے یہ ملا۔ اس کے بعد روایت کہتے امام نے غلام کو اشارہ کیا کہ جا وہ جو اشرفیوں کی تھیلی رکھے وہ لا کے اسے دے دو۔
وہ لا کے اسے دے دو. وہ اشرفیوں کی تھیلی لا کے اس نے رکھی. اب اس نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا کہ مولا اب میں ہاتھوں کو جوڑ کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جتنی میری ضرورت تھی اس سے بہت زیادہ مل گیا, بہت زیادہ مل گیا. اب وہ فلسفہ بھی آپ کے سمجھ میں آیا کہ ان کے یہاں عطا کی کمی نہیں ہے, ہمارے اندر مانگنے کی کمی ہے. دیکھیں ان کے دروازے سے وہ لے جاتا ہے کہ جسے مانگنے کا فن آتا ہے, ان کے یہاں عطا کی کمی نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ دو لوگ ایک ہی طریقے کی عرضی لے کے امام کی بارگاہ میں آئے, ایک ہی طریقے کی پریشانی لے کر آئے, لیکن ایک کو اتنا مل رہا ہے اور ایک کو ایک انگور کا دانہ ملا. اب کہاں تک وہ برداشت کر پاتا تھا؟ چاہنے والا اس نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا مولا کیا ماجرا ہے, میرے فرزند رسول کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم دونوں ایک ہی پریشانی لے کر آئے, ہم دونوں اپنی ایک ہی مصیبت آپ کی بارگاہ میں لے کر آئے, لیکن آپ نے اس کو اتنا عطا کیا, آپ نے اس کو اتنا دیا اور مجھے بس ایک انگور کا دانہ, بس ایک انگور کا دانہ. اب جیسے اس نے یہ کہا, امام نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا اور کہا تو انصاف سے بتا, تو انصاف سے. کہا مولا دیکھیں میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ کے عمل کوئی فرق نہیں ہو سکتا, لیکن متوجہ کر دیجئے اس طرف کہ غلطی کہاں ہوئی. میں یہ جانتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے چونکہ آپ کی طرف سے کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ غلطی مجھ سے ہوئی, مجھے اس کی طرف متوجہ کر دیجئے. اب امام نے کہا تو انصاف سے بتا, میں نے اسے زیادہ دیا ہے یا اس نے مجھ سے زیادہ لیا ہے؟ یہ تو حقیقتاً یہ دیکھ, امام فرماتے ہیں کہ دیکھ دونوں ایک ہی طریقے کی مصیبت لے کے میری بارگاہ میں آئے, میں نے دونوں کو ایک ہی چیز عطا کی. اب یہاں سے یہ اس کا رد عمل تھا, یہ اس کا ریاکشن تھا جو اس کی نعمت میں اضافہ کرتا رہا, اس کی نعمت میں اضافہ کرتا رہا. اچھا یہ نعمت میں اضافہ ہوا کیوں؟ چونکہ جو نعمت اس کے سامنے آئی تھی اسے اس کی معرفت ہوئی, اسے اس کی معرفت تھی, اور معرفت کے بعد اس نے انکار نہیں کیا بلکہ اس نے معرفت کے بعد شکر کیا کہ پروردگار تیرا شکر. اچھا یہ بھی ایک عجیب قدرت کا قانون ہے, ایک عطا ان کے در سے ہوتا رہتا ہے, شکریہ اللہ کا ہوتا رہتا ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ مانگا جائے گا اللہ سے, ملے گا اہل بیت سے. تو عزیزان گرامی جب ملتا رہا تو امام فرماتے ہیں کہ دیکھ یہ جو اضافہ ہوا, ہاں جو پہلی عطا تھی وہ میں نے کی, لیکن یہ جو اضافہ ہوا یہ اس نے خود کیا, اس نے خود کیا. صرف اتنا ہی نہیں, یہاں تو یہ رک گیا, ورنہ یہ قیامت تک شکر ادا کرتا رہتا اور میں اسے قیامت تک ادا کرتا رہتا. اللہ. تو عزیزان گرامی ہوتا کیا ہے کہ نعمت اللہ سب کو عطا کرتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں, اس نعمت کے مقابلے میں ہمارا ریاکشن کیسا ہے, ہمارا ریاکشن کیسا ہے. چونکہ ہوتا کیا ہے کہ بھائی ہم ایک نارمل ٹویوٹا چلا رہے ہیں, چونکہ دیکھیں دعا مانگتے وقت بھی میں نے کہا نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سب کانشیس میں بھی غلطیاں کر رہے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا. یہ دو چیزوں پہ احساس نہیں ہوتا, یا تو وہ چیزیں اتنی نارملائز ہو چکی ہوتی ہے سوسائٹی میں کہ وہ ہمیں عیب نہیں لگتی, یا یہ کہ ہمیں اس کی معرفت ہی نہیں ہے اس لیے ہم اس کا شکر نہیں کر رہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں اور انسان یہ کہتا ہے ہم دعا تو مانگ رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوئی, کیونکہ کبھی کبھی دعا مانگنے میں بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ سے شکایت کر رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ سے شکایت کر رہے ہیں. آپ کسی کو کوئی چیز دیجئے, آپ مجھے خود انصاف سے بتائیے کہ عدل کا تقاضا کیا ہے. آپ نے کسی کو 2 شرٹ دی, نارمل ظاہر سی بات ہے کہ میں ایسی مثالیں دے رہا ہوں جو کہ ہم سے کم بچے بیٹھے ہیں ان تک بات پہنچ جائے. 2 شرٹ دی اور اگلی بار اس میں سے ایک شخص آ کے یہ کہے کہ اس سے اچھی کوئی شرٹ لا کے دیجئے, اور دوسرا اس میں سے کہے بھی آپ نے جو پچھلی بار دی تھی نا بہت اچھی تھی, میرے بہت کام آئی. آپ کو کس کو دینے کا من کرے گا, انصاف سے بتائیے. اب یہ کیا تھا, آپ نے کہا یہ ہے قدردان, قدردان کو چیز دی جاتی ہے. اب ہوتا کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار کوئی بہترین لگژری کار دے دے, اب اس دعا مانگنے میں کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ایک ناشکری ہے اس بات کی کہ جو کچھ تو نے دیا ہے اب تک وہ کم تھا. پہلے اس چیز کا شکر ادا کیا جائے جو اللہ نے دی ہے, یعنی ایمان کا یہ پیغام
امام جعفر صادق علیہ السلام کا پیغام، اور اس پیغام کے ذریعے میں آپ کو کہیں تک لے کے آنا چاہ رہا ہوں، چونکہ ظاہر سی بات ہے عزیزان گرامی، تو ایک بہت بیسک سی چیز ہے فرش اعضاء والوں کے لیے، چونکہ میں ایک بڑے ہی اعلیٰ مقام تک آپ کو لے کے جانے کے لیے اس چیز کو یقین مانیے کہ تمہیداً آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور یہ بات پہنچ گئی تو انشاءاللہ وہ بات پہنچنے میں بھی دشواری نہ ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ کبھی ہم دعا مانگے ہیں کہ پروردگار بڑا گھر دے دے، تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم چھوٹے گھر کی شکایت بھی کر رہے ہیں۔ تو امام نے یہ سکھایا کہ پہلے جو کچھ ہے اس کا شکر ادا کرو، اس کے بعد تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پھر پروردگار کی ذمہ داری ہے کہ اس نعمت میں اضافہ کرتا رہے۔ اس اللہ یا رسول اللہ یا علی، اللہم صلی اللہ۔ اب اس نعمت میں اضافہ کرنا یہ کام ہے پروردگار، یعنی جو نعمت ہے اس کو پہچانا جائے۔ جب ظاہر سی بات ہے بڑی گاڑی کوئی مانگ رہا ہے تو پروردگار سے بھی کہے پروردگار تیرا شکر کہ جو کچھ ہے تو نے دیا، کتنے تو ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ ہی نہیں، با اتنا کہنا کافی ہے بارگاہ پروردگار میں، تو جو مقام شکوہ ہے وہ فوراً مقام شکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور پروردگار کو شاکر بندے زیادہ پسند ہیں بنسبت اس کے، اور امام امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اللہم صلی علی محمد اپنے خطبوں میں، اپنے کلام میں، اپنے اقوال میں بے انتہا مذمت کی ہے ان لوگوں کی کہ جو ناشکری کرتے رہتے ہیں، جنہیں ہم اپنی زبان میں لوکل میں اور اپنے عرف عام میں کہتے ہیں تو ہمیشہ ہی روتے رہتے ہیں۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ فرش اعضاء پہ نہیں رویا کرتے وہ اکثر یوں رویا کرتے ہیں، اور جو فرش اعضاء پہ رویا کرتے ہیں عزیزان گرامی انہیں پھر کسی چیز میں رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہیں تک میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا حقیقت کہ نعمت کو پہچاننا اور پہچاننے کے بعد اس کا شکر کرنا۔ اور میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لاشعوری طور پر بھی، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم وہ غلطی کر جاتے ہیں، ہم جس کو ارادہ بھی نہیں کرتے، ان انٹینشنلی وہ غلطی کیا ہو جاتی ہے کہ ہم اس نعمت کی عظمت کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو عزیزان گرامی پروردگار جب یہ کہہ رہا ہے اس نعمت کو بھیجنے کے بعد کہ آج میں نے تمام نعمتیں تم پہ تمام کر دی ہیں، اس کا مطلب وہ سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی ہمیں اگر کسی نعمت کو سنبھال کے رکھنا چاہیے تو وہ ہے ولایت عشق علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی محمد۔ ولایت اہل بیت، عشق اہل بیت یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اب مجھے آپ انصاف سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ ہم میں سے کتنے ایسے، میں نے کہا نا اس غلطی میں ہم بھی مبتلا ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم بری ہیں اس سے، چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو پریورٹی دیتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا، چونکہ ظاہر سی بات ہے جتنی بڑی نعمت ہوگی وہ ہماری پریورٹی پہ ٹاپ آف دی لسٹ ہوگی، کبھی ہم اسے ڈیلے نہیں کریں گے، کچھ بھی ہو جائے ہم یہ کہیں گے نہیں نہیں یہ چیز ضروری ہے، باقی ساری چیزیں اس کے بعد۔ تو جتنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نعمت کی معرفت کتنی ہے، نعمت کی معرفت کتنی ہے۔ اب کئی مرتبہ آپ کسی کال کیجئے، ارے مجلس میں نہیں آئے، ارے بھائی بہت ضروری کام تھا۔ اور کیا ضروری کام تھا؟ بہت سے تو ماشاءاللہ ایسے بھی ہے پتہ چلتا ہے کہ ضروری کام لانڈری تھا، ہوتا نہیں ہوتا۔ دیکھیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کب ہمارے ذہن سے وہ چیز، اس کی نعمت کی جو ہے جو معرفت ہے وہ کم ہوتی رہتی ہے، وہ چیزیں فیڈ ہوتی رہتی ہیں، اور دھیرے 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 جو ٹاپ آف دی لسٹ ہونی چاہیے پریورٹی میں وہ کب بالکل باٹم پہ آ جاتی ہے ہمیں معلوم بھی نہیں۔ ہم سارے کام کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ مجلس پہنچے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ سارے کام چھوڑ کے مجلس پہنچنا چاہیے۔ یہ اس امام کی تعلیم ہے کہ جس کا تذکرہ آج ہو رہا ہے، یہ میں مجلس کے فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ میں امام کی تعلیمات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، امام جعفر صادق کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ تو عزیزان گرامی امام نے ہر موقع پر اس طرف دنیا کو توجہ دلائی ہے کہ اس نعمت کو پہچانو جو تمہارے پاس، اور حقیقتاً ہمارے پاس
اس سے بڑی دولت اور نعمت نہیں ہے کہ جسے ہم عشق علی کہتے ہیں. اور انشاءاللہ میں سلسلے وار آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ آپ کہنے لگے کہ صرف جذباتی کلام کر کے چلا. اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ تو وہ شخصیت ہے کہ دنیا کا کوئی شخص اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ خراج عقیدت کے طور پہ اس شخصیت کے لیے کرنا چاہیے. جعفر صادق تو نہ نام ہے، لیکن آپ مسلمانوں سے دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ جب بات ہدایت کی آتی ہے، پروردگار نے کیا کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے راستے کا انتظام کر دیا ہے، اما شاکرن اور اما کفور، کہ چاہے اب وہ اس راستے کو اپنا کے شکر ادا کرے یا راستے کا انکار کر کے کفر کرے. اب بارگاہ پروردگار میں ایک بات ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرو، آپ مجھے انصاف سے بتائیے انسان شکر کب ادا کرتا ہے؟ جب منزل پہ پہنچتا ہے تب شکر ادا کرے گا. راستہ ملنے پہ انسان شکر ادا نہیں کرتا، منزل پہ. لیکن پروردگار راستہ دینے کے بعد کہہ رہا ہے کہ اب تمہارے اوپر ہے، چاہے تم شکر کرو یا کفر کرو. یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ حقیقتاً یہ جو راستہ ہے یہی منزل بھی ہے. جس نے انہیں پا لیا اس نے مجھے پا لیا. چونکہ یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سے ایسے بھی ایلیمنٹ آج کل جاگ گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں ارے ٹھیک ہے اہل بیت کی عظمت اپنی جگہ، لیکن یہ وسیلہ ہے، اصل تو اللہ ہے. یہ بھی آج کل بہت سے لوگ چلے ہیں نا. لیکن کسی کی میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں، مسئلہ وہی ہے، نعمت کی معرفت نہیں ہوئی، دھیرے دھیرے چیزیں فیڈ ہونے لگی. اب جب چیزیں فیڈ ہونے لگتی ہیں تو ہماری جو پریورٹی لسٹ ہے وہ ڈسٹرب ہونے لگتی ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ اپنے بچے کو بولتے ہیں واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ، بولتا ہے کہ میں کھیلنے کے لیے جا رہا ہوں. کہ ایگزامس کے ٹائم کھیلنا یہ کیا ہے؟ یعنی اسے معرفت نہیں تھی تو اس کی پریورٹی لسٹ ڈسٹرب ہوئی. تو عزیزان کرام جب معرفت ہوتی ہے تو پریورٹی لسٹ ڈسٹرب نہیں ہوتی. حتیٰ یہ کہ جو مقام پروردگار ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اہل بیت کی معرفت نہ ہونے سے اللہ کی معرفت بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا اور راستے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ اب تم شکر ادا کرو جیسی راستہ مل جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ یہ کہے دیکھو راستہ مل گیا، راستے پہ چل کے جیسے ہی منزل پہ پہنچ جانا شکر ادا کرنا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ راستہ ہی حقیقت منزل ہے، اہل بیت ہی اس نجات کا سامان ہے. چونکہ دیکھیں جب بات ہدایت کی آتی ہے نا تو دو طریقے ہوتے ہیں ہدایت کے. آپ نے اکثر مجلسوں میں سنا بھی ہو، ہدایت کا مطلب کیا؟ گائیڈ کرنا. اگر آپ سمپل ٹرانسلیشن اس کا کریں تو گائیڈنس ہے. اور گائیڈنس کے دو طریقے ہیں ہدایت کے. عربی میں اسے ایک کو کہتے ہیں اراۃ الطریق، ایک ہے ایصال الی المطلوب. دو طریقے ہیں ہدایت کے، کسی کو گائیڈ کرنے. کوئی پوچھے بھائی ادارہ جعفریہ کہاں ہے، آپ دور سے کھڑے ہو کے اشارہ کریں گے دیکھیں اس روڈ پہ سیدھے چلے جائیے اور رائٹ سائڈ پہ ایک بلڈنگ پڑے گی، ایک علم نظر آئے گا، اور اس طریقے سے آپ نے ساری نشانیاں بتا دی، اس کی ہدایت کر دی، اسے گائیڈ کر دیا. لیکن یہ طریقہ کہلائے گا اراۃ الطریق، یعنی راستہ دکھانا. راستہ دکھانا یہ ایک ہے ہدایت کا طریقہ. ایک ہے ایصال الی المطلوب، یعنی جو آپ کا ڈیسٹینیشن ہے وہاں تک پہنچانا، وہاں تک ہاتھ پکڑ کے جو آپ کا ڈیسٹینیشن ہے وہاں تک پہنچانا، اسے کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. عزیزان گرامی دونوں بہت اچھے طریقے ہیں، لیکن آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ آپ کون سے طریقے کو پریفر کریں گے؟ انسان کی ایک فطرت یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یقین وہاں ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے جا کے پہنچا دے. تو عزیزان گرامی ہم نے کب انکار کیا کہ الٹیمیٹ اللہ ہی ہے؟ بھائی سب کچھ تو اللہ ہی ہے، ہم نے یہ انکار تو نہیں کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی ایسے کو تلاش کر رہے ہیں کہ جو ہمیں ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچا سکے. تو عزیزان گرامی اب ایسے موقع پر ہم کسی ایرے غیرے کا ہاتھ نہیں تھام سکتے، اب اسی کا ہاتھ تھامیں گے کہ جس کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے. اللہم صلی علی محمد. یا اللہ، جسے اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے. اب دنیا نے جب بات ہوئی مذہب کی، فرقوں کی، تو بھی آپ نے سنا ابتدا میں جب اعلان بھی ہو رہا تھا تو لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا. پھر اس میں چونکہ جتنے ہی مسائل نماز ہو، روزہ ہو، حج و زکات، فقہ میں آتا ہے نا، یہ سب
فقہ میں آتا ہے اور یہ فقہی مسئلے ہیں. اور کسی سے پوچھ لیجئے بھائی آپ کو فقہ ملی کہاں سے، ملی کہاں سے؟ اب جس سے بھی آپ پوچھیں گے وہ کہے گا ان سے ملی. تو بھائی پھر ہم آپ سے کیوں لیں، انہی سے کیوں نہ لیں؟ اور ٹھیک ہے اگر آپ ہدایت کر بھی رہے ہیں تو کہاں پہنچا رہے ہیں؟ کہاں پہنچا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہم ہدایت کر رہے ہیں، ہم اللہ کا راستہ دکھا رہے ہیں، اللہ کا راستہ دکھا رہے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کا راستہ دکھا رہے ہیں، لیکن ہمیں کہیں اور سے آواز آ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں ہی اللہ کا راستہ ہوں. تو ہم اس کے پاس جائیں گے کہ جو اللہ کا راستہ ہے، جو اللہ کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے. اب آپ کے نظر میں یہ بات بھی واضح ہو گئی ہوگی کہ کیوں کچھ لوگوں کے یہاں اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ صراط مستقیم دکھا کیا جاتا ہے. بھائی دیکھیں ہمارے یہاں اگر آپ ترجمہ اٹھا کر کے دیکھیں تو ہمارے یہاں اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ ہے کہ پروردگار تو صراط مستقیم پہ قائم رکھ، اور غیروں کیا ملتا ہے؟ صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم دکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صراط مستقیم پہ نام پہ جو کچھ دکھا رہا تھا وہ صراط مستقیم بھی نہیں تھا. ورنہ آپ انصاف سے بتائیے مصلی پہ کھڑے ہونے کے بعد بھی اگر کسی کو صراط مستقیم نظر نہیں آتا تو پھر وہ کیسا دین ہے؟ وہ دین صرف ان کا ہے کہ جہاں مصلی پہ کھڑے ہونے کے بعد ہم یہ کہتے پروردگار صراط مستقیم پہ قائم رکھ، چونکہ یہ صراط مستقیم ہے. یا علی اللہم صلی علی محمد، یہ صراط مستقیم ہے، اس پہ ہمیں قائم رکھ. اور دنیا نے کہا کہ بھائی 4 مذہب 4 فرقے، اور اپنے اپنے فرقوں کا نام بتایا اور اپنے اپنے سب کچھ جو بتانے لگے. اور آپ نے کبھی غور کیا، کبھی آپ نے سنا ان 4 فرقوں میں، کبھی آپ نے سنا ان 4 مذاہب میں کہا جاتا ہے مذاہب اربع، یہ 4 مذہب ہے، مذہب یعنی راستے. لیکن آپ نے کبھی اس میں سنا ہے کہ اس میں ان 4 میں فقہ جعفری کا نام کبھی سنا ہے؟ کبھی آپ نے ان 4 مذہب میں سنا ہے کہ مذہب جعفری؟ چونکہ عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی نہریں نکلی ہوئی ہیں، یہ ان کی اپنی اپنی کیٹیگری ہے، یہ ان کی اپنی لیگ ہے کہ جس میں یہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہیں. یہ کہا جائے چونکہ فقہ جعفری کی لیگ میں تو یہ کوالیفائی بھی نہیں کرتے، وہ اپنے آپ میں کوئی چشمہ ہے. اب یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہماری جو کتابیں الحمدللہ بھری پڑی ہیں کہ قال امام صادق اور قال امام باقر کے حوالے سے، تو عزیزان گرامی الحمدللہ یہ صرف ہمارے اماموں کا امتیاز ہے کہ جہاں یہ بیان کرتے ہیں تو انہیں سلسلہ بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب بھی یہ بیان کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ محمد بیان کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے محمد بیان کرنا. اور یہی وجہ ہے کہ اس دور میں بالخصوص 5ویں امام کا دور، 6ٹھے امام کا دور، 7ویں امام کا دور، اگر کوئی حدیث بیان کرتا بھی تھا، چونکہ حدیث بیان کرنے کی اجازت بھی کسی کو نہیں تھی، اگر بیان بھی کرتا تھا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ سلسلہ بیان کرے، بغیر سلسلے کے بیان نہیں کر سکتا تھا. اور صرف یہ امام کی خاصیت تھی جب بھی بیان کرتے تھے تو اس طریقے سے بیان کرتے تھے کہ ڈائریکٹ بیان کرتے تھے، چونکہ لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ وہ ہیں کہ جنہیں سلسلہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سلسلہ آپ سنیے کہ ان کا سلسلہ بھی ہے کہاں سے. 8ویں امام کی سلسلۃ الذہب آپ نے سنی ہوگی، سلسلہ کہاں جا کے رکتا ہے. اب ایک 6ٹھے امام کا بھی آپ سن لیجیے. جب 5ویں امام دنیا سے رخصت ہوئے، ایک چاہنے والا پھر ویسے ہی کہ معرفت تھی لیکن اتنی نہیں تھی، امام کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد عرض کیا کہ مولا بس کیا بتایا، آپ کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن ہمارے درمیان سے ایسی شخصیت اٹھ گئی. 6ٹھے امام کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد 5ویں امام کی تعزیت دی. کہتا ہے ہمارے درمیان سے ایسی شخصیت اٹھ گئی کہ جو ہر قول کو قال رسول اللہ کہہ کے بیان کرتی تھی، اس کو سلسلہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی،
چونکہ ایسا لگتا تھا، اور بہت سی باتیں انہوں نے جیسے رسول اللہ سے جیسے ڈائریکٹ سنی، اور ہمیں بھی ایسا لگتا تھا کہ ہم رسول سے ڈائریکٹ سن رہے ہیں۔ اب آئی جانے کے نہیں، بڑی جرت اور ہمت کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا۔ کہا کہ جب بھی وہ بیان کرتے تھے کہتے قال رسول اللہ، رسول یہ کہتے ہیں، رسول یہ کہتے ہیں، رسول یہ کہتے ہیں، تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ درمیان کے سلسلے کو پوچھے۔ اب ایسی کوئی شخصیت بچی نہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ابھی اولنا محمد آخرنا محمد کی وہ معرفت نہیں رکھتا تھا، تو خود جس امام سے کلام کر رہا تھا اس امام کی معرفت نہیں رکھتا تھا۔ کہا کہ ہمارے درمیان سے وہ شخصیت اٹھ گئی جو رسول کا قول بیان ایسے کرتی تھی کہ ہم جیسے رسول سے ڈائریکٹ سن رہے ہیں۔ وہ اتنا سنتے امام مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہتے ہیں کہ سن قال اللہ سبحانہ و تعالی، کہا تو یہ سمجھتا ہے کہ محمد کا سلسلہ ختم ہو گیا، میں تجھے اللہ کا قول سنا رہا ہوں تو مجھ سے سن۔ تو معصوم یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ تم جس کو بھی مانو گے، جو کچھ ہم سے لو، ہمیں جو فقہ جعفری کہہ رہے ہیں، فقہ جعفری کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا فقہ جعفری فقہ محمدی سے لگے؟ فقہ جعفری کا مطلب ہی ہے فقہ محمدی، فقہ محمدی۔ تو عزیزان گرامی، جو چشمہ وہاں سے جاری ہوا تھا بے عین ہی اگر ہمیں مل رہا ہے تو امام جعفر صادق کے ذریعے سے، امام جعفر صادق کے ذریعے سے، اور یہی وجہ ہے الحمدللہ۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کا امتیاز ہے کہ انہیں سلسلہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اماموں کا امتیاز جملہ بس آپ کے پیش نظر، اور یہ شیعوں کا امتیاز ہے کہ ہمارے سوا کوئی سلسلہ بیان کر نہیں سکتا۔ چونکہ ایک مناظرہ ہوا، ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک شیعہ عالم دین اور ایک غیر مسلک کے عالم دین، دونوں میں مناظرہ ہونے لگا۔ یہ جو بھی قول سنائے اس سے ملتا جلتا قول وہ کسی اور کا سنا دے، یہ ایک سنائے وہ دوسرا سنا دے، وہ ایک سنائے وہ دوسرا سنا دے۔ اب وہ بار بار دل میں سوچ رہے ہیں یہ میرے پہلے کے مقابلے میں وہ اپنا دوسرا لے کے آ رہا ہے قول، اب جیسے ہی لے کے آ رہا بھئی اب یہ کیا بات ہوئی؟ اب جو شیعہ عالم دین تھے انہوں نے فوراً اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا بھائی ایسا ہے، اب جیسے میں بیان کروں گا ایسے ہی بیان کرنا۔ کہا یہ میرے 8ویں امام کا قول ہے، اس سے ان کے بابا 7ویں امام، اس سے ان کے بابا 6ٹھے امام، اس سے ان کے بابا 5ویں امام، اس سے ان کے بابا 4تھے امام، اس سے ان کے بابا امام حسین، پھر ان سے امام علی، اور پھر رسول اللہ اور جبرائیل، اور اللہ نے یہ بات کہی ہے اگر تیرے پاس کوئی ایسا سلسلہ ہے تو بیان کر۔ اب عزیزان گرامی، نقل کرنے کے لیے قول تو تھا لیکن نقل کرنے کے لیے سلسلہ نہیں تھا۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا امتیاز ہے کہ ہمارے پاس سلسلہ ایسا موجود ہے کہ جو رسول سے شروع ہوا تھا آج تک باقی ہے، آج تک باقی۔ اب ایک اور پیغام جس کو اس وقت چھیڑنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے، نہ میرے پاس وقت ہے، لیکن ایک پیغام اور آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا، کیونکہ عزیزان گرامی جب بھی بات یہ ہوتی ہے، جب بھی امام جعفر صادق کی بات آتی ہے تو فوراً ہم بھی ماشاءاللہ سے بہت سی مجلسیں کرتے ہیں، کانفرنسز کرتے ہیں، اور صرف ایک ہی چیز پہ زور دیتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اس میں بھی زور صحیح طریقے سے نہیں دیتے۔ وہ کیا ہے کہ بھائی آپ یہ دیکھیں، چونکہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ امام نے جو کام علم کے حوالے سے کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایسی آزادی دوسرے اماموں کو نسبتاً نہیں تھی، چونکہ یہ وہ دور تھا امام کا کہ جس وقت ٹرانزیشن ہوا تھا ان دو حکومت کا، بنی امیہ کے ڈاؤن فال تھا اور بنی عباس تخت پہ آئے تھے، اور جو ان کا تخت پہ آنے کا نعرہ تھا نا، وہ نعرہ یہ تھا کہ اہل بیت کی رضا کے لیے، اہل بیت پہ ظلم ہوا، ہم اہل بیت کو ان کا حق دلائیں۔ جو ان کا نعرہ تھا، جس طریقے سیاستداں ہوتے ہیں، ایک نعرہ جس کی بنا پر وہ لوگوں کو کنونس کر سکے، تو کنونس کرنے کے لیے ان کے پاس ایک نعرہ تھا، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے، انہیں حکومت بھی مل گئی۔ اب جیسے ہی حکومت ملی، جتنے بھی لوگ تھے فوراً امام کے پاس آئے کہ مولا یہ جو وقت ہے، اور یہ جو وقت تھا یہ 5ویں امام اور 6ٹھے امام کا، جس وقت سب کچھ ٹرانزیشن ہو رہا تھا، لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ مولا یہ تو آپ کا حق ہے، آپ کے نام پہ یہ حکومت حاصل کی گئی، آپ کو اس کے خلاف اپنی آواز اٹھانی چاہیے اور اس حکومت کو آپ کو حاصل کرنا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے آپ ایک زبان کہہ دیں حکومت آپ کو مل جائے گی، آپ اس کے لیے لڑتے کیوں نہیں؟
تو ایسا کریں سب سے پہلے تو ٹھہر کے میں ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ ذہنوں میں محفوظ رہے گا، کیونکہ اکثر ہم سے بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ امام نے یہ کیوں نہیں لیا اور امام نے وہ کیوں نہیں لیا۔ دیکھیے حکومت جو ہے نا وہ امام کا حق ضرور ہے، امام کا مقصد نہیں ہے، اور ان دو چیزوں میں بہت فرق ہے، حق میں اور مقصد میں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا حق ہوتا ہے لیکن آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں چونکہ مقصد اس حق سے زیادہ بڑا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ آپ جس چیز کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں جو مقصد ہوتا ہے وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ بھائی آپ اگر اپنی کسی ضروری کام کے لیے کار اپنے ڈرائیور سے نکال رہے ہوں گے اور آپ کے ڈرائیور سے کوئی چھوٹا موٹا سامان اٹھا کے جا رہا ہو اور لوگ کہیں گے ارے وہ کیا کر رہا ہے، کہا وہ میرا یہ جو لے کے جا رہا ہے، کل چھین کیوں نہیں لیتے، کہا نہیں اس وقت جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ زیادہ ضروری ہے، تو اس وقت آپ کا مقصد کچھ اور ہے۔ تو بھائی بالکل اسی طریقے سے جو حکومت ہے یہ یقیناً امام کا حق ہے، امام کو ملنی چاہیے، لیکن امام کا مقصد نہیں ہے۔ امام کا مقصد ہے لوگوں کو اویئر کرنا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ امام کی زندگی کا مقصد ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو آزاد کر، حکومت کر کے لوگوں کو غلام بنانا مقصد نہیں ہے۔ ورنہ امام حسین یہ نہ کہتے کہ تمہیں اللہ نے آزاد پیدا کیا کسی کے غلام نہ بنو۔ اصل بات یہ ہے کہ امام لوگوں کو آزاد کر رہے ہیں اس طریقے کی قید سے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ امام کے سامنے دو چیزیں تھیں، پھر جملہ آپ کے سامنے عرض کروں، امام کے سامنے تخت بھی تھا، امام کے سامنے منبر بھی تھا۔ امام نے منبر کا انتخاب کیا اور امام نے باقاعدہ طور سے جس طریقے سے علم کے چشمے کو بہایا، اور یہی ہوتا ہے کہ جب بھی امام کی بات آتی ہے تو ہم بھی علم کی بات اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ جیسے دوسرے دنیا دار کر رہے ہیں۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، ہم اپنے بچوں کو اگر کسی بھی انسٹیٹیوشن میں بھیجیں تو کیا وہ ایجوکیشن اور علم کی بات نہیں کرتے؟ لیکن دیکھیے فرق یہی ہے، اور میں یہ کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، جو علماء کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور علماء بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے، جو ائمہ معصومین کی تعلیمات سے بات ہم تک پہنچی ہے۔ کیونکہ اگر آج ہم دنیا میں جو کچھ ہی بننا چاہ رہے ہیں، اس وقت بچوں سے پوچھیں کیا بننا چاہتے ہیں، کیونکہ اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ سے جینڈر ریویل بعد میں ہوتا ہے، پروفیشن ریویل پہلے ہو جاتا ہے۔ کہ کچھ بھی ہو کہ کیا ہونے والا وہ ہمیں نہیں پتا، بننا اس کو ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، کیوں ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا، اور ہم کیوں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں؟ کیا اس لیے کہ یہ پروفیشن سب سے زیادہ عزت رکھتا ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں سب سے زیادہ عزت والا اس بنا پر، یا سب سے زیادہ انشاءاللہ پیسہ ملنے والا اس بنا پر؟ یہ فیصلہ آپ کے بھی تو سوال کر رہا ہوں، میں فیصلہ نہیں سنا رہا ہوں۔ کبھی آپ سوچیں کہ مولانا کیا سنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے مقصد ہمارا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ڈاکٹر بنیں، مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم شیعہ ڈاکٹر بنیں۔ جہاں تک میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، خیر دیکھیے جہاں جہاں غلطیاں ہو رہی، میں ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں کہ ہم بھی کوئی دودھ کے دھلے ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے ہیں کہ جو ڈاکٹر تو بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن گئے لیکن وہ شیعہ نہیں رہے، ہو رہا نہیں ہو رہا۔ اب افسوس کے ساتھ میرے استاد تو کہتے ہیں بھائی تم ڈاکٹر کی بات کر رہے ہو، بہت سے تو مولانا بن گئے اور شیعہ نہیں رہے۔ اب جو بھی ہے کہ اس علم کی روح کو نہیں سمجھا، علم کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس روح کا نام ہے عشق اہل بیت۔ یقین مانیے اس روح کا نام ہے عشق اہل بیت۔ اگر ہم نے ان مجلسوں سے، ان ماتم سے، اس ولایت سے، اس نعمت سے آشنا نہیں کی اور دوسری نعمتوں کے پیچھے بھاگتے رہے تو ہماری پریورٹی لسٹ ڈسٹرب ہوتی رہے گی۔ بس یہ جو نعمت پروردگار ہے اس کو نہ چھیڑے، اپنی جو بھی پریورٹیز بنانی اس کے نیچے بنائیے تو سب کچھ صحیح۔ یا اللہم صلی اللہ، ورنہ آپ انصاف سے بتائیے کہ اتنا علم حاصل کر لیا ماشاءاللہ سے۔ دیکھیں پھر وہی بات کہوں گا کہ ایجوکیشن یا انفارمیشن ایک الگ چیز ہے، نالج ایک الگ چیز ہے، معلومات ایک الگ چیز ہے۔ معلومات آج کل ماشاءاللہ سے چونکہ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے قرآن و حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی، تو ہمیں وہ نہیں بننا ہے، چونکہ حقیقت ہاں علم سے محبت کی، علم سے محبت، چاہے وہ جس میں پیسہ ہو یا نہ ہو،
اور یہ ایک الگ موضوع ہے، میں وہ وقت نہیں، پروردگار اس میں بھی ایسی برکت پیدا کرے گا کہ آپ کو کسی کی محتاجی نہیں ہوگی۔ یہ زیادہ بڑی چیز ہے، یا آپ دنیا کا سب سے بڑا علم حاصل کر لیجئے، دنیا کے سب سے زیادہ پیسے والے بن جائیے، تب بھی کسی کے محتاج نہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ بڑی چیز ہے کہ جسے میں بار بار پھر یہ کہہ رہا ہوں، نعمت کو پہچانے اور اس کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھیں، اور وہ عشق ہے۔ اس سے بڑی دولت ہمارے پاس ہے نہیں، کیونکہ اتنا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلا جو اعتراض ہوا وہ معجزات ہے۔ تو یہ کون سا علم ہے، آپ مجھے بتائیے انصاف سے۔ اور امام یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے جو معجزات ہیں یا جو ہمارے فضائل ہیں ان کا انکار نہ کرو، اگر سمجھ میں نہیں آتے تو ہم تک پلٹا دو، چونکہ آنے والے زمانے کے لوگ ہمارے معجزات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اور ہو رہا ہے یا نہیں، آپ انصاف سے بتائیں۔ اور کئی جگہ میں جاتا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں قبلہ ذرا سنبھل کے مجلس پڑھیے گا، ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں مجلس پڑھنا بہت مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی یہ آپ کو کیسی الٹی بات ہے، کہنا تو آپ کو یہ چاہیے قبلہ آپ کو یہاں مجلس پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی، ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، چونکہ آسانی پڑھے لکھے کو سمجھانے میں ہوتی ہے نا، تو اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں تو پھر مشکل کیسے؟ تو اسی لیے ہمارے معاشرے میں ایک لفظ اکثر بولا جاتا ہے، پڑھے لکھے جاہل۔ میں چونکہ اس بات تک آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ پڑھا لکھا جاہل انسان بنتا کب ہے؟ جب یہ لوز ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو بس اس کو انشاءاللہ آپ مد نظر رکھے، پروردگار ہم سب کو یہ توفیق دے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو وہ عشق اہل بیت کے بعد، عشق اہل بیت، ولایت اہل بیت اگر ہماری زندگی میں سب سے اوپر ہے عزیزان گرامی، تو پروردگار بھی ہمیں ہمیشہ اوپر ہی رکھے گا، ہمیں کسی کا کبھی محتاج نہیں بنائے گا۔ اور امام کا جب بات ایجوکیشن کی آتی ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایجوکیشن حاصل نہیں کریں، بھئی یہ تو پھر وہی بات ہے، وہ ہمارا حق ہے ایجوکیشن ہمارا حق ہے۔ امام یہ فرما رہے کافر کے پاس بھی ہے تو وہ تمہاری ملکیت ہے، لے لو اسے۔ اگر کافر کے پاس بھی ہے تو وہ حقیقت تمہاری ملکیت ہے، تمہارا حق ہے۔ ہم حق لینے کے لیے کیسے محنت کرتے ہیں، اس طریقے سے ہمیں محنت کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی یہی امام کہ جس نے حکومت کو چھوڑا، مدرسے کو قائم کیا، اور یہ جو مدرسہ بھی ہے امام کا نا، یہ بھی حقیقت جو چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ شہرت امام کی زیادہ ہوئی اس طریقے سے، ورنہ اس کی جو بنیاد رکھی تھی وہ چوتھی، پھر پانچویں امام کو تھوڑا سا موقع ملا، پھر امام جعفر صادق۔ اب تفصیل کا میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ کافی میں نے آپ کا وقت لے لیا، لیکن پھر ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے۔ دیکھیے پھر یہی ہے کہ میں خود بھی ظاہر سی بات ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پیرنٹنگ ایک آسان جاب نہیں ہے، بہت مشکل ہے، اور اسی کے لیے پروردگار سے سب سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور میں آپ لوگوں سے بھی دعا کی التماس کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں کہ پروردگار ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم آنے والی نسلوں کو ایسے تراش سکیں کہ جیسے امام زمانہ چاہتے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب بھی بات ہوتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، دنیا میں جینا ہے عزت سے تو ایجوکیشن کو ضرور ہماری پریورٹی میں ٹاپ پر رکھنا، لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس نعمت کے اوپر نہیں، اس نعمت سے نیچے تو سب کچھ صحیح رہے گا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے لیے بہت ضروری ہے، اور دنیا ضرورت ہے انسان کی، یہ ضرورت زندگی ہے، دنیا ضرورت زندگی، اور عشق اہل بیت مقصد زندگی، مقصد زندگی۔ تو مقصد زندگی کو ہم صحیح رکھیں، اور جب امام کا بھی مدرسہ، امام کا درس سال بھر چلتا رہتا، اور جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، روایت یہ کہتی ہے کہ امام نہ درس بند ہوتا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ امام کی تعلیم کیا ہے۔ آج کل ہم بھی کیا غلطی کرتے ہیں، بلاتے ہیں مجلس کے نام پہ، سناتے ہیں درس، اور امام نے بتایا کہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ تو یہ ہے کہ درس کے نام پہ بھی اگر بلاؤ تو پہلے ہمارے جد کا ذکر کرو۔ امام 10 دن تک مسلسل اپنے جد کے مصائب پڑھتے رہتے تھے اور اپنے شاگردوں سے پڑھواتے تھے، اور آج بھی پروردگار آپ کو نجف اشرف جانا نصیب کرے اور کبھی یہ موقع دیکھنا نصیب ہو انشاءاللہ۔ آج بھی بہت سے اساتذہ نجف اشرف ایسے ہیں
کہ درس شروع کرنے سے پہلے 365 دن یا جس دن بھی وہ درس پڑھاتے ہیں روزانہ کم از کم ایک جملہ مصائب کا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنا درس شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے تعلیمات امام جعفر صادق۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہمارے وہ امام ہے کہ جس نے جتنا زیادہ علم کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا اتنا ہی زیادہ اپنے جد کے مصائب سے بھی آشنا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ نسبتاً بڑی آزاد فضا ملی امام کو بڑا موقع ملا، اور میں یہی کہوں گا عزیزان گرامی دیگر ائمہ کے معصومین کے جب ہم مقابلے میں دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید امام کو بڑی آزادی ملی، لیکن ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ امام کو مدینے سے نکالا گیا، کئی مرتبہ امام کو دربار میں بلایا گیا، اجرکم اللہ۔ لیکن ہاں، موقع کیسا بھی ہو، امام نے اپنے جد کا غم منانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ روایت بتاتی ہے کہ جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا ہمیں آسمان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بس ہم ایک گھر سے اٹھتے ہوئے گریہ کی آواز کو سنتے تھے۔ یہ جعفر صادق کا گھر ہوتا تھا کہ جہاں سے گریہ ازاری کی آوازیں بلند ہوتی تھی، بس ہم سمجھ جاتے تھے کہ ایام اعزا آ گئے، محرم کا چاند نمودار ہوا، اور جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو بس ہم گریہ ازاری کی آوازیں سن کے اپنے گریبانوں کو چاک کر لیا کرتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزان گرامی، امام کی کس کس مصائب کو بیان کیا جائے۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ امام ایک مجلس میں بیٹھے تھے، امام کے بڑے ہی جلیل القدر صحابی ابو بصیر بیٹھے تھے۔ امام نے ابو بصیر کو دیکھا اور کہا کہ اے ابو بصیر، تم گریہ کیوں نہیں کرتے؟ میرے جد کے مصائب بیان ہو رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ ابو بصیر نے سر کو اٹھایا، اپنے رومال کو دکھایا، کہا مولا دیکھیے میری آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں، میں آپ کے جد پہ گریہ کر رہا ہوں۔ وہ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے جد پہ گریہ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، اس طریقے سے رویا کرو جیسے ایک جوان کے لاشے پہ بوڑھی ماں گریہ کرتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ پروردگار آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے، پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ رونے کا طریقہ اور سلیقہ ہماری نسلوں میں باقی رہے۔ روایت میں عجیب روایتیں ملتی ہیں کہ کس کس طریقے سے امام پہ ظلم ڈھائے گئے۔ ہم اکثر وہ اتنا ہی سنتے ہیں، امام کو زہر دیا گیا، یہ تو نسبتاً ایک چھوٹی تکلیف تھی، لیکن ہاں روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ کئی مرتبہ امام کے گھر کو نظر آتش کیا گیا، امام کے گھر کو آگ لگائی گئی۔ وہ ایک موقع تھا کہ جب امام کا گھر جل رہا تھا، تمام اہل خانہ نکل کے سلامتی کے ساتھ باہر آئے۔ وہ ایک مرتبہ امام نے کبھی گھر کے آگ کو دیکھا، کبھی گھر والوں کو دیکھا، ایک مرتبہ امام گریہ کرنے لگے، چاہنے والا قریب آیا، ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا آپ پہلے بیت ہیں، آپ کبھی مال دنیا پہ نہیں روتے، میں جانتا ہوں، لیکن آپ کے گریہ کا سبب کیا ہے؟ آپ کے گھر والے تو صحیح سلامت باہر آ گئے، مولا آخر گریہ کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام تڑپ گئے، کہا تو نے انصاف نہیں کیا، میرے گھر والے باہر آئے، ان کا پردہ سلامت تھا، کسی نے تازیانہ نہیں مارا، کسی نے تماچا نہیں مارا، مجھے وہ کربلا کے جلتے ہوئے خیمے یاد آتے ہیں، جس سے جب بچے نکلے تو تماچے کھا رہے تھے، جب بیویاں نکلی تو بے مقنا چادر۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزان گرامی، امام کو بھی انگور کے ذریعے سے زہر دیا گیا، اور وہ آخری گھڑی آئی کہ امام کے بیٹے امام کے قریب موجود تھے۔ امام نے وصیت کرنا شروع کی، اور وصیت کے دوران یہ بھی کہا کہ میرا رخ کربلا کی جانب کر دو۔ یہاں امام کے بیٹے موسیٰ کاظم نے کربلا کی جانب رخ کیا۔ میں کہوں گا مولا بڑی خوش نصیبی، آپ وصیت کر رہے ہیں اور بیٹا اس وصیت کو آپ کے سامنے پورا کر رہا ہے۔ کربلا کے میدان میں ایک بیٹا ایسا بھی ہے، باپ کا
سے پہلے اے بابا اللہ رحمت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا یا منقلبین. بار الہا ہماری اس عظیم عبادت مختصر سی کوشش کو قبول فرما. پروردگارہ یقیناً ہم سے جانے انجانے میں گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہوتے ہیں. پروردگار ہم سب کو معاف کر کے ہمارے تمام دلی حاجات کو پورا فرما. پروردگار تمام حاضرین مجلس و سامعین مجلس کی دلی حاجات کو پورا فرما. جہاں جہاں بشیان حیدر قرار کسی بھی طریقے کے مرض و بیماری مبتلا ہیں پروردگار انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا کر. پروردگار ہمارے تمام بشیان حیدر قرار کسی بھی طریقے کی علم کو جو حاصل کر رہے ہیں پروردگار انہیں اس علم کے حصول میں کامیابی عطا فرما. پروردگارہ جو لوگ کسی بھی طریقے قید و بند میں ہیں انہیں معجزاتی طور پہ اس قید سے رہائی دلوا. پروردگارہ جلد از امام زمانہ کا ظہور فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. معاتم حسین 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 حسین. ناصر صاحب نواخوانی کریں گے. کوئی لائٹ آن کر دے. حیا لا خیر العمل 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 حیا لا خیر العمل. ہے امام صادق امام ہے امام صادق امام ہے امام صادق. گھر جلایا گیا ہے جعفر کا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا. جیسے زہرا جیسے زہرا جیسے زہرا کا گھر جلایا تھا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا. ہے گھر جلایا گیا ہے جعفر کا ہے گھر جلایا گیا ہے جعفر کا. جیسے زہرا جیسے زہرا جیسے زہرا کا گھر جلایا تھا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا ہے گھر جلایا گیا ہے جعفر کا. یاد آنے لگی شب عاشور یاد آنے لگی شب عاشور یاد آنے لگی شب عاشور یاد آنے لگی شب عاشور. پھر مدینہ بنا ہے کرب و بلا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا ہے گھر جلایا گیا ہے جعفر کا ہے گھر جلایا گیا ہے جعفر
جیسے زہرا جیسے زہرا جیسے زہرا کا در جلایا تھا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، ہے گھر جلایا گیا ہے جعفر کا۔ ہائے مولا امام صادق کو، ہائے مولا امام صادق کو، زہر دے کر شہید کر ڈالا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، ہے گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، ہے گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، ہے گھر جلایا گیا ہے جعفر کا۔ یوں گرفتار کون کرتا ہے، 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 کیوں مسلح سے ہے گھسیٹا گیا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، ہے گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، ہے گھر جلایا گیا ہے جعفر کا۔ جیسے زہرا جیسے زہرا جیسے زہرا کا در جلایا تھا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، ہے گھر جلایا گیا ہے جعفر کا۔ گھر میں سیدانیاں بھی تھی موجود، گھر میں سیدانیاں بھی تھی موجود، پھر وہ منظر تھا شام غربت کا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، ہے گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، ہے گھر جلایا گیا ہے جعفر کا۔ جیسے زہرا جیسے زہرا جیسے زہرا کا در جلایا تھا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کا۔ یہ یتیمی کی شب ہے کاظم کی، یہ یتیمی کی شب ہے کاظم کی، پھر سے زہرا ہے آج میں بے بکا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، ہے گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، ہے گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، ہے گھر جلایا گیا ہے۔ غازی نوحہ کریں، پڑھیں گے غازی۔ گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، گھر جلایا بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی، 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 پہنچے غریب جس گھڑی قبر حسین پہ،
پہنچے غریب جس گھڑی قبر حسین پر، یہ کہہ کے روئے قبر پہ سجاد نوح گئے، یہ کہہ کے روئے قبر پہ سجاد نوح گئے۔ بابا سنو غریبوں سے اب حالت سفر، سنو غریبوں سے اب حالت سفر، مطلب وطن کو پھرایا ہے بدر، زینب دیار شامل جان ننگ سر گئی، بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی، مقتل سے ہم چلے تھے تو ہاتھوں میں تیر سے، مقتل سے ہم چلے تھے تو ہاتھوں میں تیر سے، بابا معاف کرنا نہ ہم دے سکے کفن، بابا معاف کرنا نہ ہم دے سکے کفن، ٹکڑوں میں بن چکے تھے شہیدوں کے سب بدن، ٹکڑوں میں بن چکے تھے شہیدوں کے سب بدن، اور خون ڈوبے نظر ہے مستقل، اولاد فاطمہ سر نقتل بکھر گئی، بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی، بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی، مقتل سے اس طرح سے گزارا گیا ہمیں، مقتل سے اس طرح سے گزارا گیا ہمیں، کے سمندروں میں اتارا گیا ہمیں، کے سمندروں میں اتارا گیا ہمیں، بابا ہر ایک نام پہ مارا گیا ہمیں، بابا ہر ایک نام پہ مارا گیا ہمیں، باغی کی آل کہہ کے پکارا گیا ہمیں، رنجو علم کی تیغ جگر میں اتر گئی، بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی، بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی، بازار شام اور وہ لوگوں کا اجتماع، بازار شام اور وہ لوگوں کا اجتماع، ایسے میں شملے ٹھٹسے دانیوں کے نام، ایسے میں شملے ٹھٹسے دانیوں کے نام، اس شام میں ہوا تاثیروں کا قتل عام، اس شام میں ہوا تاثیروں کا قتل عام، کوئی نہ تھا جو کرتا ہمارا بھی احترام، قاتل دکھ رہے تھے جہاں تک نظر گئی،
شیرازی صاحب